بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو یزید کے انجام کے متعلق بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین، یزید نے نواسہ رسول کو قتل کروا دیا۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ اہل بیت پر ظلم کرنے سے عرب کے لوگوں پر میرا رعب اور دبدبہ طاری ہو جائے گا اور ظلم کی وجہ سے عرب کے سارے لوگ میری بیعت کریں گے اور میرے سامنے جھکیں گے۔ حسین کے بعد کوئی بھی میرے سامنے سر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب رسول اللہ کی بیٹیاں قید ہو کے کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزریں تو ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگ اٹھے اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی یہ سوچنے لگا کہ اسلام اللہ کا دین ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور یہ خاندان جس پر یزید نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ترین خاندان ہے۔ جس نے ان پر ظلم کیا اسے بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا، اور یوں مدینے والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید لعنتی نے مدینے پر حملہ کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 دن تک یزید کی فوج مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کے اصحاب رسول کے ناموس کے ساتھ بے حرمتی کرتے رہے، اور پھر اس طرح یزید کے خلاف بغاوت ابھرنے لگی اور یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ یہ واقعہ را کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے، اور پھر ہر کوئی یزید پر لعنت کرتا ہے۔ لیکن یزید جب بھی کسی کو اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کروا دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت انصاف کرتی ہے۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف سے جس طرح سے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اس طرح ہر وقت یزید تڑپتا رہتا۔ اس کی آنتیں ہر وقت جلتی رہتی تھیں۔ وہاں کے حکیم بھی پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کس قسم کی عجیب و غریب بیماری ہے کہ یزید پانی بھی نہیں پی سکتا اور پیٹ بھی اندر سے ختم ہو رہا ہے۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی کہ وہ پانی کے لیے تڑپتا رہتا تھا، لیکن جب بھی وہ پانی پیتا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ وہ ہر وقت اپنا سر پیٹتا رہتا تھا، اور اس کے محل کے لوگ اس کا یہ انجام دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی بدولت ہے۔ جب یزید کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو مرگے بستر پر بلایا۔ امور سلطنت کے بارے میں ابھی کہنا ہی چاہتا کہ یزید کے بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت اور حقارت سے یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹکرا دیا کہ تمہارے تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ خدا اس منحوس حکومت سے ہمیشہ مجھے محروم رکھے جن کی بنیادیں نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور رنج و غم سے بستر کے ساتھ لگ گیا۔ موت سے کچھ دن قبل یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے۔ یزید سے اتنی گندی بدبو آتی تھی کہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ اسے نایاب قسم کے عطر بھی لگائے جاتے تھے، لیکن پھر بھی بدبو ختم نہ ہوئی۔ اگر کوئی حکیم بھی اس کے پاس جاتا تو وہ بھی اپنا ناک اور منہ لپیٹ کر جاتا تھا۔ یزید کا پیٹ کیڑوں کی غذا بنتا جا رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے یزید چیختا تھا۔ اگر پانی کا ایک قطرہ بھی یزید کے حلق میں اترتا تو اس کے بعد کانٹوں کی طرح چبھنے لگتا۔ عجیب کیفیت میں مبتلا تھا، پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی یزید تڑپتا تھا۔ ان دنوں عرب کے بدترین نشے کو یزید کے لیے پیش کیا جاتا تھا تاکہ یزید نشے میں رہے، اسے تکلیف محسوس نہ ہو اور یہ پیاس میں تڑپے بھی نہیں۔ اسی حالت میں وہ اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ میرا بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا کہ شاید وہ جنگل میں گیا ہے۔ وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جیسے ہی باہر نکلا، گھوڑے نے نواسہ رسول کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا۔ یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا اور گھوڑا دوڑتا رہا، اور یزید گھوڑے کے ساتھ زمین پر کبھی ادھر کبھی ادھر گرتا رہا، اور پھر اس کا سر ایک پتھر سے ٹکرا گیا، لیکن وہ گھوڑا نہ رکا یہاں تک کہ یزید کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ چند روز اس کی لاش
کو چیل اور کووں نے نوچا۔ بالآخر اس کے سپاہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے یزید کی لاش تک پہنچ ہی گئے۔ اس کی لاش سے اس قدر ہولناک بو آ رہی تھی کہ قریب جانا بھی مشکل تھا، لہذا ایک گڑھا کھودا گیا اور اس کی سڑی ہوئی لاش کو دفن کر دیا گیا۔ یزید کی قبر شام کے کسی گندگی کے ڈھیر کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ لوگ آج بھی یزید لعنتی کی قبر پر لعنت کرتے ہیں۔ ہمارے امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے مگر ظلم کی حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ یزید کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ ناظرین، اس زمین پر جو بھی ظلم کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام ہی ختم کر دے گا اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دے گا۔